نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. قال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم رواه البخاری. ہے ہزاروں قافلوں سے آشنا یہ رہ گزر چشم کوہ نور نے دیکھے ہیں کتنے تاجور مصر و بابل مٹ گئے باقی نشاں تک بھی نہیں دفتر ہستی میں ان کی داستان تک بھی نہیں ادب آیا میرے ایران کو اجل کی شام میں ادب آیا میرے ایران کو اجل کی شام نے عظمت یونان و روما لوٹ لی ایام نے. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، اللہ کی تعریف
وہ توصیف بزرگی بڑائی حمد و ثنا و کبریائی جس خلاق دو عالم نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، آسمان کو تاروں ستاروں سیاروں سے سجایا سنوارا، اور اس زمین پر لہلاتی کھیتیاں، چشمے، جھرنے، صحرا، بیابان، جھیلیں اور طرح طرح کی مخلوقات کی تخلیق فرمائی، اور صرف تخلیق ہی نہیں فرمائی بلکہ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس دنیا کے اندر بہت سے انبیاء تشریف لائے جن کی تعداد 1,24,000 بتاتے ہیں، مگر کوئی تعین نہیں کتنے آئے۔ روحانی طور پر سب کی اصلاح فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ قومیں بھی لگی رہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کو ڈراتے دھمکاتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، مگر کہیں اثر ہوا، کہیں بے اثر رہے، کہیں کامیابی ملی، کہیں ناکامی نے مکہ مکرمہ کے اندر بہت سے انبیاء کرام آئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر کتنے مشرکین اور کفار کے تانے سنے، اور کس انداز سے دعوت و تبلیغ کی ابتدا کی۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے بعد ابھی میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں جس کا ذکر ابھی کیا ہے۔ اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ قوم عاد میں ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، یہ ہود علیہ السلام کی امتی ہیں قوم عاد۔ قوم عاد کا معاملہ تو یہ تھا، ارم ذات العماد، یہ ستونوں والے تھے۔ ارم ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے کہا ارم اور عاد سب ایک ہی ہیں۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد کی طرح ملکوں کے اندر کسی کی تخلیق ہی نہیں کی گئی۔ وہ درازی قد میں سب سے آگے، اور لا و لشکر میں سب سے آگے، قوت و طاقت میں سب سے آگے، سہولت و شہرت میں سب سے آگے، اپنے آپ کو دنیا میں سب سے کامیاب سمجھ رہے تھے، نازا تھے اپنی شہرت و سہولت پر۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ایسے ہی سمودیوں کا بیان ہے جو پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنی تعمیرات تیار کرتے تھے اور اس میں آباد ہوتے تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مہارت بخشی تھی، ان کے اندر یہ ہنر تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون ہی صرف مراد نہیں، فرعون اور فرعونیوں کا بیان ہے جو کھوٹیوں والا تھا۔ کیا مطلب؟ اتنے
तंबू कनात और शामियाने लगते थे, इतनी कीलें गाड़ी जाती थी, इतनी मेखें गाड़ी जाती थी, इतना बड़ा लश्कर होता था कि काफी शामियाने लगते थे। फाकसरू फीहल फसाद, इन्हीं बुनियादों पर रूए जमीन पर फितना बर्पा कर दिया। फाकसरू फीहल फसाद फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब का कोड़ा सब पर बरसा दिया। अल्लाह ताला ने इकट्ठे सारी कौमों का जिक्र फरमाया है सूरह काफ के अंदर। कद्दबत क़ब्लहुम कौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फिरौन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकत व कौम तुब्बा कुल्लुन कद्दबर रसुल फहक़्क़ वईद। कितनी कौमों का जिक्र इस इन आयतों में है। दो बातें इसमें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गमगीन ना हो, आप बेफिक्र होकर के दावत और तबलीग करें। ये नया कारनामा कारिस्तानी इनकी नहीं है, मुशरिकीन मक्का और कुफ्फार मक्का की। इससे पहले की कौमें भी काफी तकजीब की है, झुठलाया है, रसूलों को झुठलाया, अल्लाह की इबादत से गुरेज किया, तौहीद से हट गए, कुफ्र की तरफ भागे। नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम की कौम, कज़्ज़बत क़ब्लहुम कौम नूह व अस्हाबुर रस, अस्हाब रस वाले भी, रस एक कुआं था, उनके बारे में आता है कि अपने नबी को कुएं में काट कर फेंक दिया। रस वालों ने, रस कुएं के माने में ही है। कौम नूह व अस्हाबुर रस व समूद, समूदियों के बारे में तफसीली गुफ्तगू हो रही है। व अस्हाबुल ऐकत व कौम तुब्बा, अस्हाबुल ऐका शुएब अलैहिस्सलाम तस्लीम की कौम, तुब्बा जो यमन के बादशाहों का नाम आमतौर से रहता था, वैसे ये कौम वैसे हिलाकत के तौर पर जिक्र की गई है और तकजीब के तौर पर जिक्र हुआ है इसका। कुल्लुन कद्दबर रसूल फहक़्क़ वईद, सारी कौमों के बारे में आखिर में निचोड़ दे दिया कि जितनी कौमें आई सब लोगों ने रसूलों का इनकार किया, रसूलों की तकजीब की ठुकरा दिया, मानने के लिए तैयार ही नहीं रहे। फहक़्क़ वईद, मेरा वादे अजाब सादिक आ गया उन पर, अजाब अल्लाह ने भेजा। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं कौम आद का, जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हूद अलैहिस्सलाम की तस्लीम को नबी बना के भेजा था। अल्लाह ने एक जगह फरमाया, वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल लक़ीम, आदियों के बारे में हमारी तंबीह है, सुनो, हमने उन पर ऐसी हवा भेज दी जिसके अंदर खैर और बरकत बिल्कुल नहीं थी। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल लक़ीम मा तज़रू मिन शैइन अतत अलैहि जालतहु कर्रमीम, जिन जिन चीजों पर ये हवा लगती सबको बोसीदा हड्डी बना के छोड़ती, तोड़ देती, सबको बोसीदा हड्डियों की तरह हो जाता है। अल्लाह ताला ने कौम आद पर वो अजाब भेजा, इस तरह से परेशान हुए आद, कौम आद। और हक़्क़ा के अंदर अल्लाह ने जिक्र फरमाया इस कौम के बारे में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेज़ोतुंद हवा का जिक्र किया है। 7 रातें और 8 दिन तक के हवा चलती रही, सबको उखाड़ के रख दिया। ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि महलों और घरों के अंदर से लाशें निकाल कर बाहर कर देती थी और निकाल लाती थी ये हवा, किलों के अंदर बंद लोगों को भी निकाल देती थी। ऐसी हवा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी।
آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جب قوموں نے سرتابی کی ہے اپنا وار کیا ہے اور چیلنج کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سمودیوں کے بارے میں، سمود یہ صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بھیجا ان کی ہدایت کے لیے، مگر اتنی یہ قوم نہایت ہی بیڑی قوم تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، زمین میں اللہ نے تم کو بسایا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، توبہ اور استغفار کرو۔ اتنا سننا تھا کہ سمودیوں نے کہا کہ اے صالح، اب تک تو تجھ سے کچھ امید تھی، اب تو ایک ہی معبود کی طرف بلا رہا ہے، ہمارے سارے معبودوں کو چھوڑا کر ایک ہی معبود کی طرف بلا رہا ہے، اب تک تو امید تھی، اب کچھ امید تجھ سے نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے یہ پیغام دیا ان کو، یا قوم، اے میری قوم والو، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اونٹنی ہے تمہارے لیے معجزہ ہے، نشانی ہے۔ فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، کھائے پیے ٹہلے مست رہے۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو ذرا برابر برائی نہ پہنچانا۔ فیاخذکم عذاب قریب، اگر اس کے ساتھ کچھ معاملہ غلط کرو گے تو عذاب بہت قریب آ جائے گا، جلدی آ جائے گا، مانے نہیں۔ فعقروها، پوچھے کاٹ دی، پیر کاٹ دیا۔ سب سے آگے نکلا ایک شخص جو قدار نام کا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ اٹھ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، رسول نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کا خیال رکھنا، قوم کی پنگھٹ الگ، اپنی پنگھٹ پر قوم پانی پیے، اور یہ اونٹنی اپنی باری پر پنگھٹ پہ پانی پیے، ڈسٹرب نہ کرنا اس کو کرنے کو کون کہے، پیروں کو کاٹ دیا، اعلان کر دیا نبی نے۔ فَعَقَرُوهَا قَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اونٹنی کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ کرنے والے سن لو، اب 3 دن تک اپنے گھروں کے، قرآنی دلیل دے رہا ہوں، 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو سہو، آرام کر لو، عذاب آ جائے گا۔ آ گیا۔ صالح علیہ السلام کے علاوہ سب کو چیخ نے گھیر لیا، صیحہ اور رجفہ دونوں کے شکار ہو گئے، اتنی زبردست چیخ ہوئی کہ سب کے سب تہس نہس برباد ہو گئے۔ اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، صرف چیخ پر اللہ نے بس نہیں کیا، زلزلہ بھی نازل کر دیا۔ اتنی زبردست نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی جانور کو مبارک بنا دے اس کا بھی احترام ہمیں کرنا ہے۔ کتے اور بلی کے ساتھ صحیح سلوک کرنے پر جنت میں جاؤ گے، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں، اور بدسلوکی کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ صرف انسانوں ہی کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں فرعونیوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات بخشی، اور انا ربکم الاعلی کہنے والے کو، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے باور کرا رہا تھا کہ کہو کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، ایسا کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے موسیٰ کی قوم یاد کرو، ہم نے جب تم کو نجات بخشی آل فرعون سے، ان کا معاملہ یہ تھا
کہ بچوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر بہت بڑی تھی. کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. دریا کو ہم نے پھاڑ دیا اور چیر پھاڑ کے ہم نے نجات دے دی موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو. مگر انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں کہنے والے کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، کیونکہ اس کا سہارا سوکھا ہوا راستہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا سہارا اللہ رب العالمین تھے. راستہ بنانے والا تھا اور راستہ پر سہارا فرعون کا تھا اور راستہ بنانے والے پر سہارا موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کا تھا. اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناها قوما آخرین وما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. کتنے باغات اور چشموں کو خیر بات کہہ گئے. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے باغات اور چشموں کو خیر بات کہہ گئے. یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اپنے باغات اور چشموں کو خیر بات کہہ کر کے روانہ ہو گئے. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ کریم. ایسا نہیں ہے کہ کھیتیاں نہیں تھیں، لہلاتی کھیتیاں بھی تھیں اور عالی شان مکان بھی، ہوا محل بھی. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، ہر طرح کی نعمتیں بھی جس میں وہ پروان چڑھ رہے تھے. کذالک، اللہ فرماتے ہیں جیسے بیان کیا جا رہا ہے یہ واقع ایسے ہی ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کی جگہ پر ہم نے دوسرے لوگوں کو لا کے آباد کر دیا. وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. آسمان پر کسی نے آنسو نہیں بہایا. ایسے ظالموں کے جانے کے بعد آسمان پر بھی کسی نے آنسو نہیں بہایا اور زمین پر رہنے والوں نے بھی آنسو نہیں بہایا. کہیں سے آنسو نکلا ہی نہیں ان کے جانے کے بعد. میرے بھائیوں، یاد کرو مصیبت آتی ہے نافرمانیوں سے. اگر چاہیں تو آپ ایسی جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیں. ہماری مائیں اور بہنیں ذرا دھیان دیں. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وامرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، میرے دو بندے نیک بندوں کے حق میں دونوں تھیں. فخانتاہما، دونوں نبیوں کی خیانت کی. خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عصمت کے ساتھ کھیل رہی تھی، نہیں. متفق علیہ فیصلہ کہ کسی نبی کی بیوی نے اپنی عزت پر کبھی حملہ نہیں ہونے دیا، اپنی عصمت بچا کے رہے. لیکن خیانت یہ تھی کہ مانی نہیں جو سمجھائے، اللہ کا پیغام جو دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی تو گھر میں جو آتے تھے جو لوگ، ان کو اپنی قوم میں بتاتی تھی جا کر کے کہ فلاں فلاں آئے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم میں جا کے کہتی تھی دیوانہ ہے یہ مجنون ہے. اور مفسرین لکھا ہے کہ نہیں، یہ دونوں کی دونوں چغل خوری کرتی تھی اپنے قوم میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان کیا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، نبیوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے نا، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، چلی جاؤ تم بھی. لیکن اس کے برعکس نبیوں نے ایمان پہنانے سے قاصر رہے، ایمان نہ پہنا سکے، دل کے اندر ایمان نہ بسا سکے. یہ دونوں نبی کی بیوی تھی. لیکن رئیس الکفار فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھیے، فرعون کے محل میں رہتے ہوئے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا وامرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. فرعون کی بیوی کا واقعہ قرآن کریم میں ہے. اللہ سے دعا کی ہے میرے پروردگار اپنے پاس میرے لیے مکان بنا دے. مکان بنانے کے لیے کہا. اللہ رب العالمین سے درخواست کی
کہ اللہ رب العالمین میرے لیے مکان بنا دے اپنے پاس، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون سے اس کے کام سے مجھے نجات دے دے۔ شاہی محل میں رہ کر یہ دعا کر رہی ہیں، ایسے ویسے کے پاس نہیں تھی، ہدایت کی دعا ہو رہی ہے، نجات کی دعا ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ مائیں اور بہنیں خیال رکھیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، صرف فرعون سے نہیں، ارے پوری ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ نے نجات دے دیا۔ فرعون کے بس کی نہیں رہی کہ کفر پر آمادہ کر سکیں آسیہ کو، نہ تو فرعون نے کفر پر آمادہ کرنے کی طاقت رکھی آسیہ کو، اور نہ دونوں نبیوں نے ایمان پر جمنے کی طاقت رکھی۔ ساری قوت و طاقت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ نہ کہو کہ فلاں جگہ ہوں تو مجھے کامیابی ملے گی، فلاں جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تو کامیابی مل ہی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے ایک اور نیک بنا دے، ہماری ہدایت فرمائے، اور ہر طرح سے ہمیں کامیاب و کامرا کر دے۔ بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا قوموں کے سلسلے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ پھر پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر طرح سے ہمیں کامیاب و کامنا کر دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ایک ہے اور ہم سب تیرے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا نگہبان ہے، ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، اس لیے کہ سب کے سب مٹنے والے ہیں۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، آباد رہنے والے سب کہاں گئے۔ ایسے سب دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف الرحیم۔